إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى ان الدين عند الله الاسلام. قابل احترام امیر جماعت و جمعیت فضیلۃ الشیخ عبدالسلام سلفی حفظہ اللہ، موقر اہل علم، مسجد حسن کے ذمہ داران، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے سب سے عظیم الشان نعمت اللہ کا دین ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے، اس کے اکمال اور اتمام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ اسلام اللہ کا وہ دین ہے جو اللہ کو پسند ہے اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ساری انسانیت کے لیے اسی دین کو نجات کا راستہ قرار دیا ہے۔ اس دین کے علاوہ کوئی اور دین اگر زندگی میں انسان کے ہو، آخرت کی کامیابی اس کے لیے ممکن نہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے گا اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ دین اللہ کے نزدیک کامیابی کا واحد راستہ ہے۔ اس کو چھوڑ کے آدمی کسی اور دین پر چلے، ہو سکتا ہے دنیا میں دولت ملے، شہرت ملے، عزت ملے، لیکن اللہ کے ہاں آخرت میں اس انسان کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، یعنی قابل قبول دین، سچا دین، حقیقی دین، نجات دلانے والا دین، اللہ والا دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں دین اسلام کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھامے رہے، چاہے عقیدے کا معاملہ ہو، عبادات کا معاملہ ہو، چاہے اخلاق کا معاملہ ہو، زندگی کے تمام گوشوں میں اس دین کو اپنے لیے اصول اور ضابطہ بنائے، یہی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ اگر اس دین کو چھوڑ کر ایک انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، ایسا انسان اللہ کے ہاں ناکام ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی سزا ہے۔ دین کا معاملہ ایسا نہیں کہ ایک آدمی جیسے لباس اتار دیتا ہے، آج ایک کپڑے پہن لیے، کل دوسرے کپڑے پہن لیے، دین کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ یہ ایسا لباس ہے جس کو اتارا نہیں جا سکتا ہے، اس کے بغیر ایک انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، اور اگر اس دین کو چھوڑ دیں تو نہ صرف یہ کہ وہ کامیابی سے محروم ہے بلکہ آخرت میں بہت بڑا عذاب اس کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، جو اپنے دین سے پھر جائے اور اسی حال میں مر جائے کہ وہ انکاری ہو، اس دین کا انکار کرے، اس دین سے کفر کرے، کفر ہی کی حالت میں مر جائے
فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے سارے اعمال دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا۔ ایک آدمی جب دین سے پھر جاتا ہے تو اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور ایسے لوگ جہنمی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی ایک انسان دین پر ہو، اسلام پر ہو، ایمان اس کے پاس ہو، لیکن پھر ایمان کو کفر سے بدل دے اور اسلام کو انکار سے بدل دے، بے دینی سے بدل دے، تو ایسا آدمی اسی حال میں اگر مر جائے، کفر ہی کی حالت میں مرے، توبہ نہ کرے بلکہ اسی حالت میں مر جائے، تو سب سے پہلے ایسے انسان کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ دوسرے یہ کہ آخرت میں وہ جہنم میں جائے گا۔ تیسرے یہ کہ اس جہنم سے اس کے لیے نکلنا ممکن نہیں ہے۔ تین سزائیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، سارے اعمال برباد، جہنم میں داخلہ، اور جہنم سے نکلنا ناممکن، جہنم سے نہیں نکل سکتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 217 میں اللہ تعالیٰ نے بات کہی ہے، بلکہ ایک اور مقام پر اللہ نے بالتفصیل اس کو ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اسلام کی بجائے کوئی اور دین چاہے، پسند کرے، اپنائے، اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ جیسی چاہے زندگی گزار کے اللہ سے چاہے کہ کامیاب کر دے، نہیں، اللہ کی کامیابی کے لیے اللہ کے دین کو اپنانا پڑے گا۔ دین اسلام کو چھوڑ کے کوئی اور دین اپنائیں، چاہیں، پسند کریں، اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور کہا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں ایسا انسان گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے سکتا ہے جو اپنے ایمان کے بعد پھر سے کافر ہو گئے، ایمان لانے کے بعد کفر میں مبتلا ہو گئے۔ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، جبکہ وہ اس بات کی گواہی دے چکے تھے کہ رسول حق پر ہے، رسول کی رسالت حق ہے، اور وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور یہ رسول ان کے پاس کھلی دلیلیں لے کر آیا تھا کہ اسلام برحق ہے۔ دین کی حقانیت کی دلیلیں بھی دیکھ چکے، رسول کی حقانیت کا اقرار بھی کر چکے، اس کے بعد کفر کرنے کے بعد پھر یہ کیسے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے سکتا ہے، کیسے انہیں راہ سجھا سکتا ہے۔ واللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو راہ نہیں سجھاتا۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، سارے لوگوں کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا، وہ اس جہنم میں اور اس لعنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، نہ عذاب ہلکا کیا جائے گا، نہ تھوڑی دیر کے لیے ہٹایا جائے گا۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فان اللہ غفور رحیم، ہاں مگر وہ کہ جو لوگ اس کفر کے بعد پھر سے توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے کفر کرنے والوں کو امید دلائی، الا الذین تابوا من بعد ذلک، ہاں مگر وہ لوگ جو اس کے بعد بھی توبہ کر لیں، واصلحوا، اور اپنے حال کی اصلاح کریں، فان اللہ غفور رحیم، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے بعد بھی غفور الرحیم ہے، مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ لیکن اگر نہیں تو اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا، لیکن وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد کفر کا ارتکاب کرنے لگے اور کفر کے راستے پر بڑھتے ہی چلے گئے، اپنے کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور اللہ کے نزدیک یہ لوگ گمراہ لوگ ہیں۔ کفر کریں، کفر میں بڑھتے چلے جائیں، یہاں تک کہ موت کا فرشتہ دیکھ لیں، زندگی ختم ہو جائے آخری وقت میں، اب توبہ قبول ہوگی نہیں، عذاب کے فرشتے دیکھ لیں، موت کے فرشتے دیکھ لیں، اب توبہ قبول ہونے والی نہیں ہے۔
ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت ہی میں مرے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، ایسے لوگوں سے آخرت میں اپنے فدیے میں زمین بھر کے سونا بھی اگر وہ دے دیں قبول نہیں کیا جائے گا۔ زمین بھر کے اگر وہ سونا دے دیں، ہم کو عذاب سے بچا لو، ہم کو چھوڑ دو، ہمارے کفر کے بدلے ہم کو سزا مت دو، یہ زمین بھر کے سونا ہم دیتے ہیں، نہیں قبول کیا جائے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین، ایسے لوگوں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ دنیا میں لائک کرنے والے ان کو ہوں گے، دنیا میں سپورٹ کرنے کی باتیں کرنے والے ہوں گے، لیکن آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں کتنی ساری آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس باب میں ذکر کی ہیں۔ اس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 سے آپ پڑھتے جائیں آیت نمبر 91 تک، یہ ساری سزائیں، یہ برائیاں اور آخرت کے اعتبار سے اللہ کی ناراضگی اور سزا کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ ارتداد کیا ہے؟ ارتداد یہ ہے کہ انسان اسلام لانے کے بعد، ایمان قبول کرنے کے بعد پھر سے کفر میں چلا جائے، وہ ایمان لا کر مسلمان ہو جائے اور ایمان لانے کے بعد پھر سے وہ کفر میں مبتلا ہو جائے، اس کو ارتداد کہتے ہیں۔ رک جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں، اور آپ کی وفات کے بعد بھی، کہ کچھ لوگ دین میں آنے کے بعد بھی دین کو چھوڑ دیتے تھے۔ آپ نے دیکھا اس کی سزا قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ اللہ کے نزدیک یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ موجودہ دور میں بھی نشر و اشاعت کے وسائل کے بڑھنے سے اس طرح کی خبریں بہت زیادہ سامنے آ رہی ہیں۔ ایسا نہیں کہ یہ پہلے نہیں ہوتا تھا، پہلے زمانوں میں بھی لوگ اسلام پہ آتے، اسلام کو چھوڑتے بھی تھے، لیکن میڈیا کے دور میں یہ بات بہت زیادہ بہت زیادہ بڑھ کے سامنے آتی ہے کہ فلاں آدمی اسلام چھوڑ کے چلا گیا، فلاں لڑکی اسلام چھوڑ کے چلی گئی، اور اس سے مسلمانوں کے حوصلے بھی پست ہوتے ہیں۔ یہ واقعات پہلے بھی ہوتے تھے، آج بھی ہوتے ہیں اور شاید کل بھی ہوں گے، اور اس سے اسلام کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ حقیقت کو اگر کوئی انسان نہیں مانتا ہے، اس سے حقیقت کو نقصان نہیں ہوتا ہے، نقصان اس کا ہوتا ہے۔ سورج کے روشن ہونے اور چاند کے منور ہونے کو کوئی تسلیم نہ کرے تو اس سے سورج کی روشنی میں کمی نہیں آتی، لیکن اس کا اپنا نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کوئی انسان اگر اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، اس سے نقصان اسلام کا نہیں ہوتا ہے، نقصان اس کا ہوتا ہے کہ اس نے اپنی نجات کے موقع کو برباد کر دیا۔ اسلام نجات کا راستہ ہے، اس نے کوئی اور راستہ چن لیا جو اس کو نجات نہیں دلا سکتا ہے، دھوکے میں وہ ہے، آخرت میں وہ دھوکا اس کی نیند بیداری میں تبدیل ہوگی، لیکن موقع ختم ہو جائے گا۔ جہاں ارتداد کا معاملہ ہے، وہیں دوسری طرف لوگ اسلام میں آ بھی رہے ہیں، تو ایسی کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ بعض اوقات میڈیا میں دیکھ کے مسلمان گھبرا بھی جاتے ہیں، بلا شبہ اس میں فکر کرنا چاہیے، کوئی ایک آدمی بھی اسلام نہ چھوڑے، لیکن یہ ہوتا رہے گا، یہ ہوتا رہے گا۔ لوگ اسلام میں آتے بھی رہیں گے اور کچھ لوگ اسلام سے جاتے بھی رہیں گے، لیکن ایک بات پکی ہے، دوسرے دین کے عالم اسلام میں آئیں گے، اسلام کا عالم دوسرے دین میں نہیں جاتا، اس کو آپ ہمیشہ یاد رکھیے۔ تو اس سے بات بنیادی طور پر معلوم ہوتی ہے کہ اصل بات اسلام چھوڑنے کی علم نہیں ہوتا ہے، لا علمی ہوتی ہے۔ اصل وجہ جو ہوتی ہے اسلام چھوڑنے کی، وہ لا علمی ہوتی ہے۔ آج کی اس گفتگو میں اختصار کے ساتھ ہم دیکھیں گے ارتداد کے اسباب کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ وقت اتنا زیادہ نہیں ہمارے پاس کہ ہم تفصیل سے اس پر بات کریں، لیکن ارتداد کتنی سنگین چیز ہے یہ ہم نے جانا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا اسباب ہیں کہ ایک آدمی اسلام چھوڑتا ہے، اتنا پیارا دین، اتنا اچھا دین، جس میں زندگی گزارنے کے سارے معاملات میں رہنمائی ہے، زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی ہے، بہترین رہنمائی ہے، اور یہ دین محفوظ دین ہے، اس کا مصدر محفوظ ہے،
اس کی تعلیمات اعلیٰ ترین ہیں، اس کے احکام میں عدل و انصاف ہے جو عقل اور فطرت دونوں کے مطابق ہے، اس سے نہ صرف آخرت کی کامیابی بلکہ دنیا کا بھی فائدہ ہے، جو سائنس بھی اس کی تصدیق کر رہا، پھر بھی کیوں چھوڑتے لوگ دین؟ وجہ اس کی کئی ہے۔ ایک پہلی وجہ جدید تعلیمی نظام۔ دنیا کا جو تعلیمی نظام آج قائم ہے اس میں دو چیزیں نمایاں ہیں، ایک ظاہر پرستی، دوسرے مادہ پرستی۔ دکھے گا تو مانیں گے، کچھ ملے گا تو مانیں گے۔ یہ جو مادیت کا مزاج ہے، یہ مزاج انسان کو، ہم کو اللہ دکھائی نہیں دیتا تو ہم اللہ کو نہیں مانیں گے، آخرت دکھائی نہیں دیتی آخرت کو نہیں مانیں گے، ہم دیکھ کے مانیں گے۔ ہم سائنس کے دور میں، جبکہ سائنس کا بھی اپنا بنیادی اصول یہ نہیں ہے، سائنس میں بھی صرف مشاہداتی دلیل کافی نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر انفرنس بھی ہوتا ہے، اس کے اندر استنباط بھی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ایک عام مزاج جدید تعلیم میں یہ ہے جو تم کو نہیں دیکھتا اس کو نہیں ماننا۔ اور پھر اس کے اندر بہت ساری تفصیلات ہیں، اس کی ڈاروین کی تھیوری ہو یا فلاں تھیوری ہو، اس میں الحاد کی طرف انسان کا مزاج زیادہ جاتا ہے۔ تو جدید تعلیمی نظام میں انسان کو ظاہر پرست بنایا جاتا ہے، ہم دیکھیں گے تو مانیں گے، نہیں تو نہیں مانیں گے۔ دوسری چیز اس میں مادیت ہے، مادیت ہے کہ دنیا کے اندر پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، یہاں کی کامیابی، یہاں کی لذتیں، یہاں کی چیزیں، لہذا آخرت کو آدمی پس پش ڈال دیتا ہے۔ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ تو دنیا کے قوانین، دنیا کے مفاد اور دنیا کے فائدوں والے اصول انسان کو اکثر آخرت کا انکار کرنے والا بناتے ہیں، کیونکہ آخرت دکھتی نہیں، قبر میں کچھ دکھائی دیتا نہیں، قیامت آتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی ہے، جنت جہنم دکھائی نہیں دیتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ مزاج جو ہے تعلیم کا، ماڈرن ایجوکیشن اکثر انسان کو اس طرف لے جاتا ہے جو سلیقے سے نہ ہو، ورنہ بہت سارے ماڈرن ایجوکیشن والے اسلام میں آ رہے ہیں جب ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ بہت گہری تحقیق جب انسان کی ہوتی ہے وہ الحاد کی طرف نہیں جاتا ہے، وہ ایمان کی طرف آتا ہے، وہ کائنات کو دیکھنے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ زندگی کے مسائل دیکھ کر اور یہاں اللہ رب العالمین کے دین کو جب جمع کر کے دیکھتا ہے تو بالکل لگتا ہے کہ واقعی یہ حل واقعی حل ہے۔ اسی لیے کئی لوگ اسلام میں آ بھی رہے ہیں، لیکن ادھورا علم انسان کا سب سے بڑا دشمن۔ آدمی اگر ادھورا علم اس کے پاس ہو تو بیچ میں لٹکتا رہتا ہے، نہ ادھر نہ ادھر ہوتا ہے، اور اکثر انکار اور شک کی طرف جاتا ہے۔ تو ایک چیز یہ بھی ہے۔ دوسری وجہ جو ہے میڈیا کا اسلام کی تصویر کو بگاڑ کے پیش کرنا۔ اسلام میں عورتوں کے حقوق کے خلاف ہے، طلاق کا دیکھو کیسا معاملہ ہے، میراث کا دیکھو کیسا معاملہ ہے، پردہ دیکھو اسلام میں کیسا پنجرہ عورت کے لیے ہے، عورت باہر نکل کے کچھ کر نہیں سکتی ہے، یہ قانون وہ قانون، اسلام میں فلاں کی سزا ایسی، فلاں کی سزا، دیکھو کیسی بربریت ہے۔ آئے دن نیوز چینل پہ اسلام کے بارے میں منفی بات پیش کی جاتی ہے ایک ایجنڈا اور پروپیگنڈا کے تحت، اور چونکہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور دین کی بنیادی باتیں ان کے پاس نہیں ہوتی ہیں، لہٰذا انہی چیز کو دیکھ کر اپنے آپ کو سیکولر بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں میں اتنا پکا مسلم نہیں ہوں، اور بعض لوگ اور دو قدم پیچھے جا کے اسلام سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں کہ ہم کو ایسا اسلام نہیں چاہیے جس کی بنیاد پر آفس میں بھی لان تان ہو، باہر زندگی کے سارے معاملات میں ہم لوگوں کو ذلت اٹھانی پڑے، ایسا دین ہم کو نہیں چاہیے۔ تو بعض لوگ میڈیا کے اثر سے بھی اسلام سے دور ہو جاتے ہیں، کبھی وہ اسلام میں جزئی طور پر اپنی زندگی میں اسلام کو رکھتے ہیں اور کبھی کلی طور پر اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض رسمی مسلمان بنے رہتے ہیں اور بعض لوگ جو ہیں سرے سے اسلام ہی کو چھوڑ دیتے ہیں، بعض عملاً چھوڑ دیتے ہیں، بعض اعتقاد سے بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ تیسری وجہ جو ہے یہ عشق بازی، پیار محبت کے معاملات، لڑکے لڑکوں میں کالج ہو، جاب ہو، اس طرح کے جو معاشرے کے اندر معاملات ہیں، اور اس میں بہت بڑی وجہ ہمارا موبائل فون، سوشل میڈیا۔ لڑکا ہے لڑکی ہے، آپس میں محبتیں ہو جاتی ہیں، لڑکی غیر مسلم ہے، لڑکا مسلمان ہے، اتنا دیوانہ اس کا ہو جاتا ہے کہ پھر اس سے شادی کر لیتا ہے اور اپنے دین کو دھیرے دھیرے کھونا شروع کر دیتا ہے، اور بعض اوقات اس کے دین پر بھی چلا جاتا ہے۔ کبھی لڑکی ہوتی ہے جو کسی لڑکے کے عشق میں، اس کی محبت میں پھنس جاتی ہے، کالج میں ہو، جاب پہ ہو، اور اس کے بعد میں دھیرے دھیرے وہ اسلام سے دور ہوتی جاتی ہے، پھر پورے طور پر اسلام کو چھوڑ دیتی ہے۔
کبھی کبھی اسلام پر باقی رہتے ہوئے اس کے ساتھ میں شادی کر لیتی ہے کورٹ میں جا کے، اور پھر اس کے ساتھ اس کے جب معاشرے میں جاتی ہے، اس کے ماحول میں جاتی ہے، اس کے ساتھ جیتی ہے، اس کے رسم و رواج کو اپنا لیتی، چاہے شادی کا طریقہ ہو یا پھر شادی کے بعد زندگی کا طریقہ ہو، اور پوری اس کی جیسے ہو جاتی ہے۔ یہ صرف لڑکیوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، لڑکوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی پڑھی لکھی ہے، اچھے خاندان کی ہے، لڑکا غریب گھر کا ہے اور پڑھا لکھا ہے، دونوں ساتھ ساتھ ہوم ورک کرتے تھے کالج میں یا جاب کرتے تھے، کلیگ تھے ایک دوسرے کے، وہ اس کے ساتھ اتنا اس کا عاشق ہو جاتا ہے کہ پھر اس کی ویسے بھی تو زندگی میں دین تھا نہیں نا، ویسے بھی تو اتنا مضبوطی سے جڑیں دین کی اس کے دل میں گہرائی تک نہیں گئی تھی، تو اس دین کا پیڑ اکھاڑ کے پھینکنا بڑا آسان ہوتا ہے، تو پھر وہ اسلام چھوڑ کے اس کے عشق میں اس کے دین پر چلا جاتا ہے، کبھی عیسائی ہو جاتا ہے، کبھی کسی اور دین پر چلا جاتا ہے۔ کبھی بات یہ ہوتی کہ تو تیرے دین پر رہے گی، میں میرے دین پر رہوں گا، لیکن بات اس پر جم پاتی ہے نہیں، دھیرے دھیرے انسان شر کی طرف غالب ہوتا ہے، اوپر جانا مشکل ہے، نیچے آنا آسان ہے، زوال آسان ہوتا ہے، ترقی کے لیے مجاہدہ ہوتا ہے، لہذا بگاڑ کی طرف آسانی سے انسان چلا جاتا ہے۔ تو ایک مسلمان مرد ہو یا لڑکی ہو، عورت ہو، وہ اس طرح سے محبت کی وجہ سے، عشق کی وجہ سے اس طرح سے دین سے دور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے چوتھی چیز جو ہے یہ خواہش پرستی ہے، مادیت اور شرعی قیودات جو ہے، انسان اس میں نہیں رہنا چاہتا ہے۔ اسلام میں یہ پابندی ہے، بھئی 5 ٹائم کی نماز پڑھنی پڑے گی، صبح اٹھنا پڑے گا، رات میں تک کیا ہو پھر بھی پڑھنا پڑے گا 5 نمازیں، پھر روزے رمضان کے، پھر یہ حلال یہ حرام، میوزک بھی حرام، ناچ گانا بھی حرام، فلمیں بھی حرام، سود بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ تجارت نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے۔ بعض لوگوں کے اندر خواہش پرستی ہوتی ہے، ان کو دنیا چاہیے ہوتا ہے۔ دھیرے دھیرے جب اسلام کے احکام ان کے سامنے آتے ہیں تو اندر سے ایک انکار کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، یہ بھی حرام کیا، وہ بھی حرام کیا، ہر چیز حرام۔ تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے کو صحیح کرتے، اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پہلے وہ کوشش کرتے ہیں اسلام کے اندر اصلاح کرنے کی، مولوی صاحب کو بھی کہتے ہیں موجودہ دور کے حساب سے چلنا پڑے گا ہم کو، زمانے کے حساب سے سب کو ایڈجسٹ ہونا چاہیے، اسلام کو بھی زمانے کے حساب سے اپڈیٹ ہونا چاہیے۔ جب وہ دیکھتا کہیں اپڈیٹ ہونے کی گنجائش نہیں ہے، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اور اسلام کے سوا کوئی اور زندگی نہیں، اسلام میں ترمیم اور تبدیلی کی گنجائش نہیں، جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ ہی کو بدل لیتا ہے۔ بہت سارے لوگ دنیا پرستی کی وجہ سے، خواہشات کی وجہ سے بھی اسلام کو سلام کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے جو اسلام سے لوگوں کا دور جانا۔ کبھی لالچ بھی ہوتی ہے، دنیا کی لالچ ہوتی ہے، پروموشن اس کی وجہ سے مل سکتا ہے، سیاست میں مقام اس کی وجہ سے مل سکتا ہے، اور کسی اور چیز کی وجہ سے بھی دنیا میں مادی فائدوں کے لیے، اور آدمی پابندیوں میں نہیں جی سکتا، اس وجہ سے بھی اسلام کو چھوڑ دیتا ہے اور بہانہ کچھ نہ کچھ بنا لیتا ہے۔ دیکھیے ڈائریکٹ تو نہیں بول سکتا مجھے دنیا انجوائے کرنا ہے، زندگی انجوائے کرنا ہے، اس لیے اسلام چھوڑ رہا ہوں، نہیں، پھر وہ اسلام کی کوئی ایک چیز پکڑ لیتا ہے، اسلام میں پردہ ہے، وہ پردے کی وجہ سے عورتوں پہ ظلم ہے اس لیے میں جا رہا ہوں، فلاں چیز ہے اسلام میں اس لیے میں جا رہا ہوں، وہ کچھ نہ کچھ اپنے لیے بہانہ بنا لیتا ہے، ایکسکیوز بنا لیتا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اندر سے وہ زندگی انجوائے کرنا چاہتا ہے، دس از مائی لائف، اس کی چاہت دنیا انجوائے کرنے کی ہوتی، اسلام کی پابندیاں اس کو نہیں چلتی، اس لیے وہ بالکل آزاد ہو جاتا ہے، خاص طور سے وہ لوگ جو مغربی تہذیب میں وہاں کے ماحول میں رہتے ہیں۔ 5ویں وجہ اسلام چھوڑنے کی، ارتداد کی ہے غربت۔ غربت، ایسے علاقے جہاں پر غربت عام طور سے ہوتی ہے، بہت سارے لوگ کسی اور دین پر چلے جاتے ہیں، ایسے دین والے جب ان کی مدد کرتے ہیں، خاص کر کے ایسے علاقے جو افریقہ کے علاقے ہیں آپ دیکھیے، یا فلاں غربت والے علاقے ہیں، وہاں پر جہاں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، فلاں چیز ہو گئی، وہاں بہت ساری تنظیمیں اپنے دین کو لے کے پہنچ جاتی ہیں کہ آپ کو ہم کھانے پینے کی چیزیں دیں گے، دوائیاں دیں گے، اور آپ ہمارے دین کو مانو، ہمارے دین کی ساری چیزیں مت مانو، یہ 2-3 چیزیں مان لو بس۔ کبھی دواخانوں میں، کبھی یہاں وہاں آ کے لوگ اپنی دعوت پیش کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے بھی بعض اوقات دنیاوی اعتبار سے مجبوریاں انسان کو اسلام چھوڑنے پر مجبور کرتی ہیں، جب ان کو غربت کے ساتھ تعاون ملتا ہے کہ تم کو ہم اتنا پیسہ دیں گے، تم واپس آ جاؤ، تمہاری گھر واپسی کر لیں گے، تو تم کو ہم یہ دیں گے، یہ دیں گے، پیسہ دیں گے، تو قانون میں تمہاری ترمیمات ہوں گی، بہت ساری چیزیں ان کے لیے ہوتی ہیں، تو آدمی اسلام چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔
تو یہ بنیادی اسباب ہیں جن کی وجہ سے، اس کے علاوہ بھی اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بہت بڑے بڑے سبب ہیں جن کی وجہ سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے اس سے پہلے بھی حدیث سنی، آپ نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، نیک اعمال میں جلدی کر لو ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے جو اندھیری رات کی طرح ہوں گے۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، آدمی صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا، اور او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، یا پھر شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ دنیا کی تھوڑی سی پونجی کے بدلے اپنے دین کو بیچ دے گا، دنیا پانے کے لیے وہ دین چھوڑ دے گا، دین کو بیچ دے گا۔ تو یہ جو حدیث ہے امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، اس سے بات معلوم ہوتی کہ دنیا کی وجہ سے بھی آدمی دین چھوڑ دیتا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں، بہت اختصار سے مجھ کو کہنا پڑ رہا ہے۔ ہمارے پاس علاج کیا ہے؟ ہم کیا کریں؟ کیا ہم مار پیٹ کریں ایسے لوگوں کے ساتھ، مرتد جو ہو جائے اس کو؟ نہیں، قانونی حدود، یہ ساری چیزیں، اور یہ چیز طریقہ بھی مسلمانوں کا نہیں ہے۔ اس ماحول میں ہم مسلمانوں کو اس ارتداد کی مصیبت سے بچانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا، جہالت ہے۔ ہم کو وہیں سے شروعات کرنی پڑے گی کہ اگر علم آئے گا تو سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز اس کے حل کے لیے ہے کہ جو عمر والے ہیں، دیکھیے ارتداد بچوں میں تو نہیں آتا، اور بہت کم بوڑھے ہوتے ہیں مرتد، عام طور سے نوجوانوں کا طبقہ ہے جو اس میں زیادہ فعال دکھائی دیتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی تربیت کے لیے کیا کیا جائے؟ جو عمر میں بالغ ہیں، بڑے ہو چکے ہیں، ان کی تربیت کے لیے دروس اور خطبات کا ایک مستقل نظام بننا چاہیے، جس میں اسلام کی حقانیت، اسلامی احکام کا اعتدال والا ہونا، عقل اور فطرت کے مطابق ہونا، اور جو شبہات ہیں اسلام کے خلاف، ان کے اعتبار سے ان کے لیے مسلمانوں کی تربیت ایسی کی جائے کہ کوئی اگر ان کے کان میں آ کے اسلام کے بارے میں کوئی بات کہتا ہے، وہ متاثر نہ ہو، اس کا جواب پہلے سے ان کے پاس ہو۔ دین کی حمیت، دین کی محبت ان کے دلوں میں ڈالی جائے، دین سے لگاؤ اور تعلق، دین کتنا ہمارے لیے قیمتی ہے اور دین کے احکام ہمارے لیے کتنے مفید ہیں، جدید دور کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ باتیں ان کے سامنے رکھی جائیں، تو پڑھا لکھا طبقہ جو ہے میڈیا کے اثرات سے متاثر نہیں ہوگا۔ تو دروس کا نظام ایسا ہو، مسجد میں علماء کے دروس، لوگوں کو اس میں بیٹھنے کی تلقین کی جائے، اور خطبات میں اس طرح کی باتیں آئیں کہ اسلام کی حقانیت دلوں پر ثبت ہو جائے اور انسان کا دل اسلام سے ہٹنے کے لیے تیار نہ ہو۔ جب کسی چیز کا فائدہ اور اس کی حقانیت دل پر ثابت ہو جائے گی، کیوں چھوڑے گا آدمی؟ آپ بتائیے، پیسہ مفید ہے، یہ ہر آدمی جانتا ہے۔ کوئی آدمی پیسہ گرا تو ویسے ہی چھوڑ کے آگے بڑھ جاتا؟ نہیں۔ کوئی آدمی اس سے چھیننے کی کوشش کرے چھوڑتا؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا یہ قیمتی چیز ہے، یہ قیمتی چیز ہے۔ جب آدمی کو کسی چیز کی قیمت معلوم ہوتی ہے اور اسی چیز کو اپنے لیے نجات کا واحد راستہ اگر وہ مانتا ہے، کبھی اس کو کھونے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز دروس کا نظام ہونا چاہیے۔ صحابی ایک مرتبہ سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی مشرک نے کہا، کیا تمہارے نبی تم کو ہر چیز سکھاتے، پیشاب پخانا سب، اتنا یہ بھی سکھاتے تم کو؟ میں نے کہا کہ ہاں، ہمارے نبی ہم کو یہ بھی سکھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب پاخانے سے لے کے زندگی کے حکومت تک کے معاملات مسلمانوں کو سکھاتے تھے۔ ہمارے یہاں پر بھی مساجد میں، مدارس میں اس کا ایک مستقل نظام ہو۔ مدارس میں تو پڑھایا جاتا ہے، لیکن عوام کو جو تقریباً 97% میں سمجھتا ہوں طبقہ ایسا ہوگا جو مدرسے میں نہیں جاتا ہے، ان کی تربیت کا کیا نظام ہے؟ مدرسے والوں میں سے تو مرتد آپ کو نہیں ملیں گے، عوام ہی میں سے ملتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے کیا نظام ہے؟ تعلیم و تربیت۔ نمبر 2، میڈیا میں جو اسلام کے خلاف بات آتی ہے، آپ اپنا ایک میڈیا رکھیں، ویب سائٹس یا یوٹیوب کے ذریعے سے، اس میں میڈیا ہی میں اسلام کے بارے میں جو شبہات ہیں مثبت انداز میں اس کا جواب دیا جائے۔ لعن طعن اور اس طرح کی باتیں یا دھمکیاں وغیرہ اس طرح کی باتیں اس میں نہ ہوں، بلکہ ایک پازیٹیو انداز میں اسلام کے بارے میں، اسلام کا پیغام کیا ہے، اور جو شبہات سماج میں پیدا ہوتے ہیں ان کا اچھے طریقے سے جواب دیا جائے، ایسے طریقے سے کہ ایک سمجھدار آدمی اگر اس کو سنے تو اس کا دل قبول کرے۔ ظاہر بات ہے کہ ہمارے ہاں ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر ایک کے پاس عموماً کمپیوٹر وغیرہ ہے، اس میں وہ ساری چیزیں وہ دیکھ رہا ہے، تو جس پلیٹ فارم سے ان کے پاس غلط باتیں پہنچ رہی ہیں، اسی پلیٹ فارم سے ہم کو صحیح باتیں بھی پہنچانی
پڑھیں گی تاکہ وہ لوگ اس کو دیکھیں اور ان کے شبہات اگر ان کے سامنے آ رہے ہیں، ڈاؤٹس ان کے سامنے آ رہے ہیں تو اس کا کلیریفیکیشن بھی ان کے سامنے آئے. تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ اس دور میں میڈیا کی بہت بڑی طاقت ہے، انٹرنیٹ کی بہت بڑی طاقت ہے، سوشل میڈیا کی بہت بڑی طاقت ہے، یوٹیوب وغیرہ اس طرح کا جو پلیٹ فارم ہے اس کی بہت بڑی طاقت ہے. اور اسی پلیٹ فارم سے اس طرح کی باتیں اسلام کے خلاف جاتی ہیں. اسلام کے حق والی باتیں بھی اسی پلیٹ فارم سے اگر جاتی ہیں، دونوں باتیں سامنے آئیں گی، آدمی سمجھ جائے گا کہ واقعی صحیح بات کیا ہے. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق آئے گا تو باطل اپنے آپ دوڑے گا، بھاگے گا، نکلے گا، فرار ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ حق کی وہ طاقت ہوتی ہے، باطل میں کمزوری ہوتی ہے. حق کی موجودگی میں باطل ٹک نہیں سکتا ہے. تو اگر میڈیا میں ہماری اسلام کی تعلیمات اور اسلام کے تعلق سے باتیں آئیں تو انشاءاللہ یہ چیز نہیں ہوگی. تیسری چیز یہ ہے کہ گھر میں بچوں کی تربیت اور مکتب، اس کا نظام مضبوط کیا جائے. بڑا ہو کہ سمجھدار ہو کہ پھر اس کو دین سکھاؤ، بگڑنے کے بعد سدھارو. یہ یعنی بگڑنے کے بعد سدھارو لیکن اس کا ٹھیک نہیں ہے. یعنی پہلے بیمار پڑو پھر ہم تم کو دوا دیں گے، یہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ اس کے بیماری آئے ہی نہیں، بیماری سے دفاع کا نظام اس کا ایسا ہو کہ بچپن ہی سے بچوں کی تربیت اسلام کی محبت، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، قرآن کی محبت، دین کی محبت، صحابہ کی محبت، اسلامی احکام کی محبت، دین پر چلنے کے اعتبار سے دل میں چاہت اور رغبت بچپن ہی سے بچوں کے دل میں ایسی ڈالی جائے کہ بعد میں اگر اسلام کے خلاف بات ان کے سامنے آئے ان کو سننا بھی وہ گوارا نہ کرے. یہ تربیت بچپن سے ہونا چاہیے. آج دیکھیے ہمارا بچہ اگر اسکول میں پڑھ رہا ہے، اگر پڑھائی میں کمزور ہے تو ایکسٹرا کلاس کے لیے ہم اس کو الگ سے بھیج دے رہے ہیں، اس کی فیس بھی دے رہے ہیں اور جانے آنے کا خرچ بھی گاڑی کا ہم لوگ برداشت کر رہے ہیں. لیکن پڑوس میں گھر کے مسجد ہے، مسجد میں بچوں کا مکتب چلتا ہے، کتنی مرتبہ ہمارا بچہ جاتا ہے وہاں پر. کیوں؟ ہم اس کو ضروری نہیں سمجھتے. ہم دینی تعلیم کو، قرآن کے پڑھنے کو، حدیث یاد کرنے کو، قرآن کی آیتوں کو یاد کرنے کو اور دینی معاملات کے سیکھنے کو یہ ہم اتنا ضروری نہیں سمجھتے. کیوں؟ بچہ ہے بچہ ہے بچہ ہے کرتے کرتے وہ بڑا بن جاتا. اب اس کے بعد میں مولوی صاحب کے پاس آتا، مولوی صاحب کچھ دعا ہے کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے، بیمار ہو؟ نہیں، میرا بچہ سدھر رہا نہیں ہے، کچھ تو اس کے لیے دعا ہے. کیا ایسی دعا بتاؤ جس سے وہ سدھر جائے. آپ نے ایسا زہر اس کو سالوں سال پلایا ہے، اب اس کو ایک دعا سے آپ اس کے لیے اس کا حل چاہتے ہو. اس کی بگاڑ میں ذمہ دار اگر سماج ہے تو اس کے بگاڑ میں ذمہ دار گھر کا برا ماحول بھی ہے. لہٰذا یہ بھی بہت ضروری ہے کہ گھر کے اندر ماحول اچھا بنایا جائے اور مکتب میں بچوں کو بھیجا جائے. ایک طرف وہ دین سیکھیں، دوسری طرف گھر والوں سے. بہت سارے بچوں کے بڑے ہونے کے بعد مرتد ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے گھر کا ماحول صحیح نہیں ہوتا ہے. بیوی شوہر کے، ماں باپ کے جھگڑے، فائنینشیل مسائل کی وجہ سے، میڈیکل ایشوز کی وجہ سے اور مزاج کے نہ ملنے کی وجہ سے، خاندانی اختلافات کی وجہ سے گھر کا ماحول اچھا نہیں ہوتا ہے. تو بچیاں سکون تلاش کرتی ہیں، شادیاں نہیں ہوتی ہیں. 2 سے 3 بچیاں ہوئی تو ان کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں، پھر وہ باہر کچھ تلاش کرتی ہیں. بچے ڈرگ ایڈکٹس بن جاتے ہیں یا کبھی اسلام ہی چھوڑ دیتے ہیں. تو گھر کا ماحول اچھا نہیں ہونے کی وجہ سے بھی یہ بیماری پیدا ہوتی ہے. اور بچوں کی بچپن ہی سے تربیت نہ ہونے کی وجہ سے بھی ان کو دین تو معلوم نہیں ہے کچھ بھی. اب کوئی آ کے اسلام کے بارے میں شبہات پیدا کر دے، اس کے پیچھے چلا گیا. دین کی معلومات ان کو ہو، بچپن ہی سے درجہ بدرجہ ان کو چیزیں سکھائی جائیں، سٹیپ بائی سٹیپ ان کو دین سکھایا جائے. بعد میں جا کے جب اسلام کے خلاف بات سنیں گے تو اس کے دھوکے میں نہیں آئیں گے. اسی طرح سے موبائل فون اولاد کو دینا، بلا قید دینا، چھری دینے سے بھی زیادہ بھیانک ہے. بچوں کے ہاتھ میں لاک ڈاؤن میں جنہوں نے موبائل دیا وہ لینے کی قدرت نہیں رکھتے. یہ ون وے ہے، یہ ون وے ہے. آپ نے دیا، ختم، گئے آپ کام سے. اب لینے والا معاملہ یہاں نہیں ہے. آپ بتائیں ایک بچے سے آپ موبائل چھین کے بتائیں کتنے بچوں نے خودکشی کر لی موبائل چھیننے کی وجہ سے. کتنے بچوں نے خودکشی کتنے لوگوں نے قتل کیا اولاد نے اپنے ماں باپ کا. نیوز پیپر میں کیسز ایسے آئے کہ گیم کھیلنے نہیں دیا تو لڑکے نے ماں کو قتل کیا، کئی دن تک لاش گھر میں پڑی رہی اور باپ سفر میں ہے. یہ جو موبائل کی بیماری ہے یہ بچوں کے لیے موبائل نہیں ہے. موبائل بچوں کے لیے نہیں ہے. پڑھائی کے نام پر، اس کے نام پر ہم نے بچوں کو دے دیا. اب بچیاں بھی لے رہی ہیں، بچے بھی لے رہے ہیں اور موبائل فون میں پھر وہ واٹس ایپ بھی انسٹال کر لیا، اس کے اندر فیس بک بھی ہے، انسٹاگرام بھی ہے، ٹک ٹاک بھی ہے اور اس کے ذریعے سے وہ ویڈیو بنا کر ڈال رہے ہیں. لڑکی کو لائکس آ رہے ہیں،
لڑکے جو ہیں عشق بازی کر رہے ہیں اور اس موبائل فون کے ذریعے سے وہ سارا ڈیٹا دن بھر وہ دیکھ رہے ہیں، اسلام کے خلاف باتیں بھی سن رہے ہیں، آپس کی محبتیں بھی پیدا ہو رہی ہیں، اور پھر اسلام سے دور جانا بہت آسان ہو رہا ہے۔ موبائل فون کے بارے میں کچھ قانون گھر کا رہے، اتنے بجے سے اتنے بجے تک، بڑے بچے بھی اگر ہیں تو، ورنہ ہمارے گھر میں تو ہے ہی نہیں موبائل فون کا استعمال، بچوں کو گھر میں الاؤڈ نہیں۔ آپ پہلے دن جب دیں گے اپنی جان چھڑانے کے لیے، بعد میں موبائل چھڑانا مشکل ہو جائے گا۔ مائیں کام کرنا ہے، بچہ رو رہا ہے، اب اس کو سمجھا بجھا کے بہلا پھسلا کے اس کو کچھ کرنے کی بجائے یہ لے لو، ایک چیز دینے سے مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ 4 گھنٹے تک وہ لگا ہوا ہے، بالکل ڈسٹرب نہیں ہے، تو آپ اپنی سہولت کے لیے ان کی زندگی خراب کر رہے ہیں۔ آپ پہلی مرتبہ ان کو مت دو، ان کو کچھ اور چیزوں میں لگاؤ، انشاءاللہ وہ ضرور بہتر بنیں گے۔ موبائل فون کی وجہ سے کئی بیماریاں جنم لے رہی ہیں، آپ ڈاکٹروں سے پوچھیں گے تو آپ کو بتائیں گے۔ تو یہ جو موبائل فون ہے، ارتداد کا ایک یہ بھی سبب ہے، اس کی وجہ سے بھی ارتداد آ رہا ہے، اور یہ بلکہ بہت بڑا سبب ہے۔ میں سمجھتا ہوں سارے اسباب میں سے یہ راستہ ہے، چینل ہے۔ آپ کی بچی تک کیسے کوئی پہنچ پا رہا ہے گھر کے اندر، بیڈ روم میں، آپ کے بچے تک کیسے کوئی پہنچ پا رہی ہے، اور کیسے کون لوگ پہنچ پا رہے ہیں اس تک، میڈیا کے راستے ہی سے تو پہنچ رہے ہیں، گھر پہ آ کے تو نہیں مل رہے آپ کے بیٹے کو۔ تو یہ جو پہنچ رہے ہیں وہ میڈیا کے راستے سے پہنچ رہے ہیں، اور اس کی برین واشنگ ہو رہی ہے۔ وہ روزانہ ایک چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے اور سن رہا ہے، اور غیر شعوری طور پر وہ اسلام سے دور ہوتا جا رہا ہے، پیچھے 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 جا رہا ہے، اور کھائی میں گر جا رہا ہے۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میڈیا۔ تو آپ کو کچھ کنٹرول رکھنا پڑے گا، بچوں کے ہاتھ میں نہیں دیں، نوجوانوں کو بھی واقعی ضرورت پڑی تو دیں، ورنہ نہیں۔ ہاں، آپ کا بچہ کمانے لگ گیا، بڑا ہو گیا، میچورٹی اس کے اندر آ گئی، اس کے بعد وہ استعمال کرے تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ابھی وہ کم سن ہے، کمزور ہے، کم فہم ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل دینا کسی بھی اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ جس بچے کو گاڑی چلانے نہیں آتی، گاڑی دیتے اس کے ہاتھ میں ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ ایکسیڈنٹ سے بھیانک موبائل فون ہے، ایمانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے بگاڑ اس میں آئے گا۔ ایکسیڈنٹ سے ہاتھ پاؤں ٹوٹے گا، اس سے دین اور ایمان ٹوٹے گا۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ موبائل فون کے اعتبار سے بھی ماں باپ حساس ہوں، اپنے بچوں کو اس کی لت لگنے نہ دیں۔ نمبر 5، زکوٰۃ کا نظام ہمارے ہاں قائم، کیونکہ غربت کی وجہ سے جو لوگ اسلام چھوڑتے ہیں، اگر زکوٰۃ کا نظام اور صدقات کا نظام صحیح ہو جائے کہ وہ مالداروں سے لے کر فقراء کو دی جائے، اور سماج کے اندر کوئی آدمی محتاج نہ رہے۔ میڈیکل ایشوز کسی کے ہیں، بیماری کی وجہ سے اب کئی آرگنائزیشن ہوتی ہیں جو اس کو ہیلپ کرتی ہیں، اور اس کے بعد اس کو اپنے پروگرام میں جوڑ بھی دیتی ہیں، اس پروگرام میں رہ کر وہ اسلام سے دور ہو جاتا ہے، کسی اور دین کو چاہنے والا بنتا ہے۔ دیکھو ان لوگوں نے میری مدد کی، اپنے لوگ کچھ بھی کام کے نہیں۔ اس کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ اپنے لوگ کچھ بھی کام کے نہیں، کتنی دعا کیا کچھ بھی نہیں ہوا، دیکھو کن لوگوں نے میری مدد کی، کسی دوسرے نے میری مدد کی۔ پھر وہ لوگ بلاتے ہیں، آؤ ہماری فلانی پارٹی میں آؤ، آؤ ہمارے فلانے پروگرام میں آؤ۔ اب یہ جاتا ہے، مروت میں جانا پڑے گا، وہاں جاتا ہے، دھیرے دھیرے ان کی تعلیمات اس کے ذہن پر اثر کرتی، کتنے اچھے لوگ ہیں، کتنی محبت کرنے والے ہیں، کتنے ساتھ دینے والے لوگ ہیں، اپنے لوگ کچھ بھی کام کے نہیں، کیا فائدہ؟ اسلام میں ہے ہی نہیں سولوشن اس کے لیے، ان کے دین میں ہے۔ دیکھو آدمی کے دل میں دوسرے دین کے لیے ہمدردی اور اسلام کے لیے ایک اعتبار سے نفرت پیدا ہوتی ہے، چاہے وہ باہر سے مسلمان ہو، اندر سے نکل چکا ہوتا ہے۔ اگر زکوٰۃ کا نظام ہو، جو مسلمان محتاج ہیں، ہماری شادیاں اگر ہماری فضول خرچی سے نہ ہو، صرف ہمارے نکاح سادہ ہو جائیں، بہت بڑی رقم ہماری بچ سکتی ہے۔ ہمارے سگریٹ تمباکو والے اگر اس کو چھوڑ دیں، بہت سارا پیسہ ہمارا بچ سکتا ہے۔ ہماری فضول خرچی کرنے والے زندگی کے معاملات میں، کپڑوں میں، جوتوں میں، موبائل فون میں، اور بہت ساری فضول چیزوں کے اندر فضول خرچی اگر چھوڑ دیں تو بہت سارے خرچے ہمارے خیر کے کاموں میں لگانے کے لیے پیسہ ہمارے پاس ہو سکتا ہے۔ پاس پڑوس میں جو لوگ محتاج ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی پریشانی میں ہم کام آئیں، وہ آدمی اور پکا ہوگا کہ دیکھو میں نے رات کو دعا کیا تھا اور صبح کو ہمارے ایک مسلمان بھائی نے مدد کیا، اللہ نے میری دعا سن لی۔ اس کے دل میں اسلام کی محبت، اللہ سے محبت، مسلمانوں سے محبت پیدا ہوگی۔ لیکن ایک مسلمان اگر تعاون نہیں کرتا ہے اور فضول خرچی میں، عیاشی میں خرچ کرتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ دیکھو یہ اس چیز میں تو خرچ کرتے ہیں لیکن ہم مجبوروں کے لیے خرچ نہیں کرتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے نہ کوئی عذاب ہے، نہ اللہ کی طرف سے ان کو ہدایت آ رہی، نہ کچھ ہو رہا، چلا جائے گا وہ اسلام سے، یا کم از کم اسلام میں کمزور ضرور ہوگا۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ وہ طبقہ جس کے پاس کچھ ہے وہ اپنے مال کو صحیح استعمال کرے، فضولیات میں استعمال نہ کرے، شادی کی فضول خرچی میں استعمال نہ کرے۔
عیاشی میں استعمال نہ کرے اور اپنے مال کا ایک حصہ نکال کے رکھے، اور خاص کر کے جماعت کا اگر بیت المال ہے تو اس بیت المال کے ذریعے سے غریبوں کی مدد بھی کی جائے۔ ڈالنے والا ڈالے۔ اب بات سب کہتے ہیں جماعت کچھ نہیں کر رہی ہے، جماعت کہاں سے کرے گا؟ جماعت کے پاس آسمان سے آتا ہے، جماعت کے پاس بھی تو جماعت والوں کی طرف سے آئے گا۔ اگر عوام اپنی زکوٰۃ صحیح طریقے سے دیتی ہے اور جماعت کا تعاون کرے گی تو جماعت بھی تعاون کر سکتی ہے۔ تو یہ بھی چیز یاد رکھنے کی ہے کہ اگر ہمارا مال صحیح طرح سے استعمال ہوتا ہے تو کئی لوگ مرتد ہونے سے بچ سکتے ہیں۔ ہمارے مالوں کا ایک حصہ خیر کے لیے آنا چاہیے، تعاون میں مسلمانوں کے ہونا چاہیے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے ذکر کی ہیں، تفصیل سے دلائل اور اس کی ساری باتیں ذکر کرنے کا وقت نہیں تھا، اس لیے میں نے بس اشارات دے دی کہ یہ میدان ہے کرنے کا۔ بچوں کی تربیت اور موبائل فون کے خطرات سے بچانا، میڈیا کا صحیح استعمال کرنا، مکتب کا قیام، اسی طرح سے گھر کا ماحول صحیح کرنا، اور نظام زکوٰۃ جو ہے اس کو صحیح کرنا، یا اگر پیسہ کسی کے پاس ہے اس کو صحیح چیزوں میں استعمال کرنا۔ غریب اور فقیر، ایسے لوگ جو محتاج ہیں، خاص کر کے میڈیکل خرچ جو ہیں یہ شاہی خرچ ہوتے ہیں، تو ایسے جو خرچ ہیں ان خرچوں میں مسلمانوں کا کچھ نظام بنے کہ غربا اور فقراء کا کچھ تعاون ہو۔ اگر ایسا ہوگا تو بہت ممکن ہے کہ ہم بہت سارے لوگوں کو اسلام سے باہر جانے سے بچا سکتے ہیں۔ دیکھیے پھر بھی لوگ جائیں گے اور لوگ آئیں گے بھی اسلام میں، لیکن ہم کیوں کسی کو جانے دیں؟ کیوں نہ ہم ایسا ماحول بنائیں کہ ایک آدمی نہ جائے؟ ہم کسی پہ زور زبردستی تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ایسا ماحول بنائیں کہ جانے والا بھی رک جائے، جانے والا بھی رک جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور لوگوں کو ہدایت دیں۔ جو لوگ اسلام سے کسی وجہ سے دور ہو رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہدایت دے کر انہیں واپس لے آئیں، اور ان لوگوں کو اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے والا اللہ تعالیٰ بنائے۔ بہت سارے ایسے لوگ جو اسلام کو نہیں جانتے ہیں، غلط فہمی کی وجہ سے اسلام سے دور ہو جاتے ہیں، ان کے لیے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ وہ اسلام کو مغربی لکھنے والوں سے نہ سیکھیں۔ اسلام کے بارے میں سمجھنے کے لیے اسلام کی کتابوں کو، اسلام والوں کو سننا اور پڑھنا چاہیے، نہ کہ اسلام کے بارے میں غلط بیانی کرنے والوں کو۔ ظاہر بات ہے وہ تو بگاڑ کی صورت پیش کریں گے، لیکن جو واقعی اسلام ہے، اسلام ایز اٹ از کیا ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آدمی انصاف کی نگاہ سے خواہش پرستی کی زمین سے اوپر اٹھ کر اگر آدمی اسلام کے بارے میں سوچتا ہے، اس کو یقین ہو جائے گا کہ اس سے بہتر کوئی دین نہیں ہو سکتا ہے۔ یہی دین ہے جو انسان کی نہ صرف آخرت کے لیے نجات اور کامیابی کا ضامن ہے، بلکہ دنیاوی زندگی کی فلاح کا بھی ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اسلام پر جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جب تک ہم زندہ رہیں اللہ اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔